یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے، ایڈکشن ہے۔ لہٰذا یہ سارا کھیل اسپیکولیشن کا کھیل ہے، قیاس آرائیوں کا کھیل ہے۔ جو کوئی چیز قیاس آرائیوں پر منحصر ہوتی ہے اس میں نقصان کا اتنا ہی امکان ہوتا ہے۔ ایک بار پیسہ آتا ہے تو دوسری بار نہیں آتا، یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ حرص و طمع آدمی کو انسانیت کے عظیم درجے سے گرا دیتی ہے۔ حرص و طمع انسانی فطرت کی وہ کمزوری ہے جو آدمی کو ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں مبتلا کرتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں۔ Gambling is one of the most popular forms of entertainment in the world, with an estimate of 1.6 billion of the world's adult population. Available in times now. This shift didn't happen overnight. It's developing a gambling problem, and roughly 220,000 Ohioans engage in one. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کے دل و دماغ کو سکون سے محروم کر دیتی ہے اور اسے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے اندھا دھن بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حرص و طمع آدمی کے دل سے قناعت، رحم دلی اور اللہ پر بھروسے کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ حرص و طمع سماج میں ناانصافی، حسد اور چوری جیسے بڑے گناہوں کو جنم دیتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس سے نہ صرف معاشرتی طور پر نقصان ہوتا ہے بلکہ ذاتی طور پر بھی بہت بڑے نقصان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے اور اپنی عزت و وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اس دوران یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بغیر کسی صحیح معلومات کے اپنا پیسہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ نہ صرف شیئر مارکیٹ بلکہ آن لائن بیٹنگ، آن لائن لاٹری اور رمی جیسے کھیلوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک خبر نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ ایک خاندان نے ٹریڈنگ میں 30 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے۔ انویسٹ شدہ جو پیسہ تھا وہ ان کا بھی اپنا ذاتی پیسہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے سود پر یہ پیسہ لایا ہوا تھا، یعنی سود پر پیسے لے کر انویسٹ کیا گیا تھا۔ جو شیئر خریدے تھے وہ اچانک سے دھڑام سے نیچے آ گئے، جس سے ان کو 30 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب کرتے کیا؟ سارے خاندان نے خودکشی کر لی۔ میں نے ان 3 چیزوں کو ایک ہی زمرے میں لکھا ہے: شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، آن لائن لاٹری یا رمی اور بیٹنگ۔ گو کہ اس میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا قانونی طور پر جائز ہے، ہمارے ہندوستانی قانون کے مطابق یہ جائز ہے۔ ہندوستان میں کوئی بھی شخص شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے، شیئرز خرید سکتا ہے، لیکن باقی 2 چیزیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، یعنی بیٹنگ، لاٹری یا رمی، یہ قانون کے تحت جائز نہیں ہے۔ غیر قانونی کام کرنے کی پاداش میں حکومت اس پر کارروائی بھی کرتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کے باوجود لوگ کیوں اس پہ پھنستے جا رہے ہیں؟ اب اس کی ماہرین کئی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ انسان آسانی سے دولت حاصل کرنے کی تمنا میں غرق ہو چکا ہے، یعنی آسانی سے دولت حاصل کرنے کی تمنا، بغیر محنت کے پیسے آ جائیں اس کی خواہش، دولت جمع ہو لیکن محنت نہ لگے، جلد مالدار بن جائیں اس کی آرزو، اور راتوں رات امیر بن جائیں اس کی تمنا۔ یہی وہ تمنائیں ہیں جو انسان کو حرص و طمع میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لاٹری، رمی، ٹریڈنگ اسی قبیل کی یہ چیزیں ہیں، اس میں محنت نہیں لگتی۔
لوگ اسی خواب میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں 2 گنا 4 گنا حاصل ہو جائے اور وہ راتوں رات امیر بن جائے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو محنت سے کمانا چاہتے ہیں انہیں مواقع بھی اس ملک میں کم ہیں۔ محنت زیادہ اور کمائی کم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا کمانا چاہتا ہے، ایک نیا اسٹارٹ اپ لگانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مواقع کم ہیں۔ اس کا اسٹارٹ اپ مستحکم ہونے کے لیے اسے یقین نہیں ہے کہ وہ میرا جو اسٹارٹ اپ ہے وہ مستحکم ہوگا اور بہت اسٹرانگ ہوگا۔ سوشل سیکیورٹی اسے نہیں مل پا رہی۔ اگر اسٹارٹ اپ ہو رہے ہیں تو اس میں سے 10 ہی چل پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلد حاصل ہونے والے پیسوں کی طرف لوگوں کی نگاہ ہے، یعنی کوئک منی کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں۔ باضابطہ یہ ایک کلچر کا رخ اختیار کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاٹری، رمی اور ٹریڈنگ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر داخل ہوتے ہیں۔ ایک اس میں داخل ہو گیا تو دوسرا اس کو دیکھتا ہے، اس سے معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے فوائد گنواتا ہے وہ جو اس میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ اسے خود اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن شیخی بگارتا رہتا ہے کہ اسے بہت فائدہ ہوا ہے۔ لیکن کم علمی یا بھولے پن میں اس جال میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ وہ داخل اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے جلد پیسے حاصل ہو جائے۔ جو کوئی اس جال میں پھنس جاتا ہے اس سے باہر نکلنے کی اسے کوئی سبیل نظر نہیں آتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جاتا تو وہ اپنی مرضی سے ہے، لیکن وہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ جس حرص و تماع میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے وہی حرص اسے وہاں سے نکلنے نہیں دیتی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو کوئی محنت سے کمانا چاہتا ہے اسے اس کی محنت کے مطابق پھل نہیں مل پا رہا ہے۔ حکومتی پالیسیاں بھی ایسی ہیں کہ موافق نہیں ہیں اس کے کہ وہ کچھ کما سکے، کچھ سیونگ کر سکے۔ انسان محنت کرے اور حکومت کا پیٹ بھرے، یہ عالم ہو گیا ہے۔ ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر کماتا ہے، یعنی لاٹری، رمی وغیرہ، ایسے شخص سے حکومتی کارندوں کا برتاؤ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایسے افراد سے ہی ملائی ملتی ہے۔ ان کی اوپر کی آمدنی کا یہی تو ذریعہ ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمانداری سے کمائی کرتے ہیں، ان پر سختی سے قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حکومت دانستہ طور پر ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے کہ لوگ اپنی بچت کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں، یعنی اسمال سیونگز نہ کریں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں، اڈانی، امبانی جیسے کی کمپنیوں میں انویسٹ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سیونگز پر ریٹرنز گھٹائے جا رہے ہیں مستقل، تاکہ لوگ اس میں دلچسپی نہ لیں۔ لوگ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے شیئر مارکیٹس میں شیئرز بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں۔ اکثر ان میں سے کئی لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ کا کھیل سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کھیل دیکھتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ دراصل اسٹاک ایکسچینج قیاس آرائیوں کا ایک کھیل ہے، خطرناک کھیل۔ یہ بھی ایک قسم کا ایک جوا ہے۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ کمپنیوں کی پالیسیاں کیا ہیں، کیسا اس کا پرفارمنس ہے، کیسا وہ کما رہی ہے، ان باتوں پر کون غور کرتا ہے؟ ڈے ٹو ڈے ٹریڈنگ میں نتیجے اسی وقت مل جاتے ہیں، اسی لیے لوگ ٹریڈنگ میں دلچسپی، یعنی ڈے ٹو ڈے ٹریڈنگ میں انٹرا ڈے جسے کہا جاتا ہے، اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کا نشہ ہے، ایڈکشن ہے۔ لہٰذا یہ سارا کھیل اسپیکولیشن کا کھیل ہے، قیاس آرائیوں کا کھیل ہے۔ جو کوئی چیز قیاس آرائیوں پر منحصر ہوتی ہے اس میں نقصان کا اتنا ہی امکان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لاٹری کا جو کھیل ہے وہ قیاس پر مبنی ہے، اس میں معلومات ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بار پیسہ آتا ہے تو دوسری بار نہیں آتا، یہ چکر چلتا رہتا ہے، اس سے انسان نکل ہی نہیں پاتا۔ حرص و طمع وہ بیماری ہے جو انسان کو اپنے نفس کا غلام بنا دیتی ہے اور اللہ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں، اور ساتھ ہی ساتھ قناعت، صبر اور شکر جیسے
اوصاف اپنے اندر پیدا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور حرص و طمع جیسے بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی دولت دل کی قناعت ہے۔ اب حرص و طمع سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی برضا رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی اس کا بہترین علاج ہے۔ سامعین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔